لاہور میں ایک بند روڈ ہے، ادھر راوی دریا راوی ہے، ایک روڈ بند ہے، وہاں ایک اور روڈ ہے، اس کے اندر ایک صاحب بیٹھتے ہیں، اب بھی بیٹھتے ہیں، وہ دم کرتے ہیں خطرناک بیماری کا، ہیپاٹائٹس کا، شوگر کا، بلڈ پریشر کا، کینسر کا، خطرناک ترین بیماری کا کیا کرتے ہیں؟ دم کرتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا ان کے ساتھ پرنٹنگ پریس، کچھ تھوڑا سا قریب پرنٹنگ پریس ہے، مجھ سے بتایا کہ وہ دم کرتے ہیں اور لوگ بہت ٹھیک ہوتے ہیں اور لوگوں کو حیرت انگیز طور پر نفع اور فائدہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بہت نفع ہوتا ہے اور بہت فائدہ ہوتا ہے جو دم کرتے ہیں۔ میں نے کہا کسی طرح اس کا دم مل گیا، کہ بتاتا کسی سے اور ایک بات اور بھی بتا دوں، ابکری کو یہ اللہ نے نعمت دی ہے کہ ابکری نے ہر راز عام کر دیا۔ میں نے ان سے کہا کسی طرح پتہ چل جائے، نہیں بتاتا، بس بیٹھتے ہیں، جو آئے دم کر دیتے ہیں، جو کوئی خدمت کر جائے نہ کر جائے، کسی سے مانگتے نہیں، ان کی یہ ترتیب۔ ایک دفعہ کہنے لگے، میں نے ان سے کہا پیچھا کرو، خیر انہوں نے پیچھا کیا، کہا کہ کام بن گیا، خوش ہے، کیسے؟ کہنے لگے ہوا یہ کسی سے فائدہ ہوا، تو انہوں نے ان سے کہا پیر صاحب سے کہ آپ کیا مانگتے ہیں؟ عمرہ کرا دیں چاہا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، مالدار آدمی تھے۔ عمرہ کرنے گئے تو بیٹے کو پیچھے بٹھا کر گئے کہ بیٹا لوگ دم کرانے آئیں گے، یہ پڑھ کے ان کو دم کر دینا، اور بیٹا اس کا یار تھا، شیخ صاحب سے پرنٹنگ میں ان کا یار تھا، بیٹا دوست تھا۔ بیٹے سے کہا کہ ابے نے کیا بتایا؟ انہوں نے یہ بتایا ہم یہی دم کرتے ہیں اور ابا بھی یہی دم کرتے ہیں، مجھے پہلے نہیں پتا تھا، اب بھی ابے نے یہی تاکید کی ہے، جو آتا ہے ابا اسی کو دم کر دیتے ہیں، یقین کی طاقت کے ساتھ دم کرتا ہے، ایمان کی طاقت کے ساتھ دم کرتا ہے، اللہ کے تعلق کے ساتھ دم کرتا ہے، اللہ کے اعتماد کے ساتھ دم کرتا ہے، اور تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے، تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے۔ بندے جی ہو جائے، میں نے ساری تفصیلات سن کے رسالہ ابکری میں چھاپ دی، مجھے یاد نہیں کون سا سال تھا، کون سا مہینہ تھا، مجھے یاد نہیں، وہ چھاپ اس کا چھاپنا تھا جو لوگوں نے اسلام کو آزمایا، جو لوگوں نے آزمایا، جو لوگوں نے آزمایا۔ عمل کیا ہے؟ 3 بار سورۃ انا انزلنا، 3 بار سورۃ انا اعطیناک الکوثر، دم ختم، یہی سورۃ انا انزلنا 3 بار، اور سورۃ یعنی سورۃ القدر، اور سورۃ انا اعطیناک الکوثر، سورۃ الکوثر 3 بار، بس یہی عمل۔ ایک جگہ میں گیا، ایک بابا جی بیٹھے تھے، میں کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں پھلوں کا ٹھیلا لگاتا ہوں، جوس بھی ہے، پھل بھی ہے، اور ساتھ آپ نے ایک دم دیا ہے، وہ بھی دم کرتا ہوں، بہت دنیا میرے پاس دم کرانے آتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، کون سا دم؟ آپ نے نہیں دیا؟ بابا جی میری تو آپ سے ملاقات ہو رہی، کہنا آپ نے رسالے نہیں چھاپا تھا 3 دفعہ انا انزلنا، 3 دفعہ انا انزلنا، میں نے کہا پڑھو۔ جب اس نے سورۃ انا انزلنا پڑھی تو وہ انا انزلنا پنجابی میں پڑھی تھی، پنجابی میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، یعنی کوئی تجوید نہیں، کوئی ترتیب نہیں، کوئی زیر و زبر نہیں، کچھ نہیں، اور پنجابی میں سورۃ انا اعطیناک الکوثر، سورۃ انا انزلنا پڑھ رہا تھا اور انا اعطیناک پڑھ رہا تھا، اس کا لہجہ ٹھیک نہیں تھا پر اس کا یقین تھا، اس کا یقین کامل یقین کہ میں پڑھ رہا ہوں اور اللہ نے اپنے قرآن میں شفا کی طاقت رکھی ہے، صحت کی طاقت رکھی ہے، رحمت کی طاقت رکھی ہے، اور میرا پڑھا جا کے کر رہا ہے، اور لا علاج بیماریاں ختم ہو رہی ہیں، بیماریاں اوپر سے آتی ہیں ہماری خطاؤں کی وجہ سے، اور یہ آیتیں اور قرآن کی یہ ترتیب بھی اوپر سے آتی ہے، اور اللہ کا کلام بیماریوں پہ غالب آ جاتا ہے اور بیماریاں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اللہ کا نام غالب ہے، ہمیشہ غالب رہے گا، واللہ غالب علی امرہ، اور انشاءاللہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ دم میں نے بہت پھیلایا، آپ کو کچھ نہیں ہے نا، آپ کھانے کی دعا پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں تو بھی دعا پوری ہے،
الحمدللہ الذی اقامنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، دعا پوری ہے۔ آپ کہیں دعویٰ پہ گئے ہیں اللہم عاقبنا عاقبنی واسق من سقانی، دعا پوری ہے۔ اور صرف الحمدللہ پڑھ لیں تو بھی دعا پوری ہے۔ اگر آپ الحمدللہ پڑھ لیں، دعا پڑھ لیں، اور اس کے بعد اپنے ہر کھانے اور پینے کے بعد 3 بار انا انزلنا اور 3 بار انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیں، یا کھانے پینے کے علاوہ آپ کے گھر کا کوئی فرد مریض ہے، آپ کا کوئی عزیز مریض ہے، آپ کو کوئی مرض لگی ہے، آپ کو کوئی روحانی مرض ہے یا جسمانی مرض ہے، کوئی آپ کا مریض ہے، آپ چاہتے ہیں کہ صحت مند ہو جائے، اس کی طرف سے دن میں کسی وقت پڑھیں، دن میں چند بار پڑھیں، دن میں بار بار پڑھیں۔ آپ کا کوئی ایسا مریض ہے، آپ خود مریض ہیں، کوئی مرض ہے، اور یہ بات میں کر رہا تھا مرض روحانی ہے یا جسمانی؟ کوئی روحانی مرض ایسی ہے کہ انسان اور روحانی مرضوں میں دل میں پھنسا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ مولا، کہتے ہیں مولا ایسا کر جس طرح میرا کفن صاف ہے نا، اس طرح میرا بدن، میرا تن، میرا من ایسے صاف ہو، مجھے روحانی روح، روحانی علتیں، ایسی ذلتیں، تنہائیوں کی ذلتوں سے نجات عطا فرما۔ یہ روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے لاجواب چیز ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہاں تک ہے کہ فرماتے ہیں پورے سفر میں جہاں بھی میں نے 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھی ہے، نہ مجھے رزق میں کمی آئی ہے، نہ پانی میں کمی آئی ہے۔ آگے اور عجیب بات فرمائی، فرمایا قافلے میں جب کوئی جانور یا انسان بیمار ہوتا یا چوٹ لگتی یا ٹھوکر لگتی یا اس کو کوئی تکلیف ہوتی، 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھ کے اس پہ میں دفن کر دیتا تھا، اور اس کو میں دم کر دیتا تھا۔ 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھ کے میں 3 دفعہ اس پہ دم کر دیتا تھا۔ پر میں دم کی برکت یہ ہوتی تھی کہ اس کی چوٹ بھی ختم ہوتی، بیماری بھی ختم ہوتی، اور وہ سواری سب سواریوں سے زیادہ، اور وہ انسانوں سے زیادہ صحت مند ہوتا۔ 3 بار سورۃ انا انزلنا، 3 بار سورۃ انا انزلنا۔ ایک اور واقعہ شیخ حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ تھے جو سود کا کام کرتے تھے، سود کا کام کرتے تھے، توبہ سے پہلے بہت سود کا کام کرتے تھے۔ میں ان کے مزار میں گیا ہوں بغداد، سود کا کام کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک بہت ہی درویش اور نیک صفت انسان سے وہ ان سے قرض لینے آئے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، آپ کوئی مہربانی کریں، قرضہ ایسا دے دیں سود نہ ہو۔ اس نے کہا یہ میرا شعبہ نہیں، میں تو سود کے ساتھ ہی قرضہ دیتا ہوں۔ وہ منت کرتے رہے، اس نے کہا نہیں، آخر وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اس نے کہا میں سود پہ نہیں لوں گا، میں فقر و فاقہ اور موت کو قبول کر لوں گا، سود کو قبول نہیں کروں گا۔ چلے گئے۔ ان کو رات کو جب سوئے، یہ کہتے تھے کوئی آگے میرا گلا دباتا تھا، اور اسی بندے کی شکل میں، اور کوئی آگے مجھے پریشان کرتا تھا اسی بندے کی شکل میں۔ 3 راتوں تک میں نہ سو سکا، 3 راتوں کے بعد میں نے کہا اس بندے کو تلاش کرو، وہ بندہ کون؟ آخر تلاش کر کے وہ بندہ ملا، اس کے سامنے گئے، ندامت کی، معافی مانگی، اور کہا سچ بتائیں آپ نے کیا ایسا کیا، آپ نے کیا ایسا کیا، میری رات، میرا چین، میرا سکون ختم ہو گیا، آخر کون سی ایسی چیز؟ انہوں نے میں جب یہاں سے گیا نا، میں جب یہاں سے گیا تو مجھے میرے والدین نے فرمایا تھا جب بھی کوئی مصیبت ہو اور تکلیف ہو اور کوئی بیماری ہو اور کوئی دکھ ہو تو 3 بار سورۃ قدر اور 3 بار سورۃ کوثر پڑھا کر، 3 بار سورۃ قدر اور 3 بار سورۃ کوثر پڑھا کر، اور مسلسل اس کو پڑھتا رہا، مسلسل پڑھتا رہا، مسلسل پڑھتا رہا، تیری بیماری، تیرا دکھ اور تیری مشکل سب ختم ہو جائے گی اور سب بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اور کہا کہ بس میں روتا بھی تھا اور پڑھتا بھی تھا، روتا بھی تھا اور پڑھتا بھی تھا، روتا بھی تھا
اور پڑھتا بھی تھا اور کہا کہ تیسری رات مجھے ایک ہستی خواب میں آئی اور فرمایا تیرے پاس وہ شخص آئے گا، معافی مانگے گا، بڑے ہونے کا ثبوت دینا، اس کو معاف کر دینا، پر اس سے لینا کچھ نہیں ہے قرضہ۔ اس عمل کی وجہ سے رب نے تیرے لیے تمنگری کے فیصلے کر دیے۔ بندہ آئے گا جس کا نام حبیب ہے، وہ آئے گا تجھے آگے معافی مانگے گا اور تجھ سے پیسے دے گا، اس سے بھی زیادہ دے گا جتنے تم نے مانگے ہیں، پر نہ لینا۔ اس عمل کو کثرت سے پڑھنے اور یقین سے پڑھنے اور اعتماد سے پڑھنے کی وجہ سے تیرے لیے رب نے تمنگری اور وسعت اور خوشحالی کے دروازے کھول دیے ہیں۔ آج کے بعد آگے لفظ سنیں، شاید میں یہ لفظ کے اندر زیر زبر کی کمی ہو جائے، الفاظ تقریباً وہی ہیں، دعویٰ نہیں۔ آج کے بعد تیرا ہاتھ نیچے والا نہیں ہوگا، اوپر والا ہوگا، تو منگتا نہیں ہوگا، تو سخی اور تمنگر ہوگا۔ جتنا تم نے گڑ گڑا کے 3 بار سورت قدر اور 3 بار سورت کوثر پڑھی ہے، جتنا پڑھی ہے تم نے، تیرے ساتھ تمنگری کی خوشحالی کے فیصلے ہو گئے۔ صبح دیکھا تو حبیب اعظمی آ گئے، خواب سچا ثابت ہو گیا۔ حبیب اعظمی نے آگے معافی مانگی، توبہ کی، معاف کر دے، بغیر سود کے پیسے دینے کو تیار ہے۔ ان کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی، کہنے لگے نہیں، ایک بات میں تجھے معاف کروں گا، تو سود سے توبہ کر۔ سود سے توبہ کر۔ اس نے کہا میں تجھے بھی گواہ بناتا ہوں، تجھے بھی اور تیرے اور میرے حبیب کو بھی گواہ بناتا ہوں، اور وہ جبریل جو وحی لایا اس کو بھی گواہ بناتا ہوں، وہ میکائیل جس کے سامنے کائنات کی سور اس کو بھی بناتا ہوں، وہ اسرافیل جو سور والا ہے اور میکائیل جو بارش والا ہے، سب کو گواہ بناتا ہوں۔ صدیق اکبر ہو، فاروق اعظم ہو، عثمان غنی کو، حیدر کرار کو گواہ بناتا ہوں، میں ساری امہات المومنین کو گواہ بناتا ہوں، حضور کی بیٹیوں اور بیٹوں کو گواہ بناتا ہوں، حضور کے پیاروں کو گواہ بناتا ہوں، اور روتے ہوئے کہا سب کو گواہ بناتا ہوں، اور سب کو گواہ بنانے کے بعد، سب کو گواہ بنانے کے بعد میں انشاءاللہ آج کے بعد سود سے توبہ کروں گا۔ میں نے یہ واقعہ جب بھی پڑھا سنا، جس کو بھی دیا اور جو کسی چیز سے توبہ کرنا چاہتا ہے وہ یہ شروع کر دے آنکھوں سے دے۔ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔